بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. مشاهدينا الكرام، میں شیخ دلوار حسین الازہری النقشبندی الحمدللہ کے کرم سے، مالک کے رحم سے آج میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوا ہوں۔ آج میں قرآن کریم جو اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کے مطابق اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں اپنے چینل کے ذریعے سے آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس چینل میں صرف قرآن کریم کی باتیں ہوگی، اللہ رب العزت کے کلام کے بارے میں باتیں ہوگی۔ انشاءاللہ قرآن کی تفسیر کوشش کروں گا کہ پورے قرآن کی تفسیر کروں، آیات با آیات، حرف با حرف، کلمہ با کلمہ انشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا اور اس کو وضاحت کروں گا تاکہ آپ حضرات کو صحیح طور پہ صحیح معنی میں قرآن سمجھ سکیں۔ اور آج کا درس جو ہوگا، آج انشاءاللہ ابھی فی الحال قرآن کریم کے معنی پہ انشاءاللہ کا مطلب کیا ہے، قرآن کا معنی کیا ہے۔ قرآن کے دو معنی ہوتے ہیں۔ پہلا معنی پڑھنے کے معنی میں آتا ہے، پڑھنا، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق، اقرأ، اقرأ، اقرأ کا مطلب قرآن سے ہے، قرآن اقرأ یعنی پڑھنے کے معنی میں، اقرأ باسم ربک الذی خلق، یا محمد، اے اللہ کے رسول، اقرأ، پڑھو اس رب کے نام لے کر جس نے آپ کو پیدا کیا۔ ایک دوسرے معنی کے لیے آتا ہے، قرآن کے معنی ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے جمع کرنے کے معنی میں ہوتا ہے، جمع کرنا، کہ قرآن کریم یہ ہے اللہ کے کلام کا مجموعہ ہے، اللہ کے احکامات کا مجموعہ ہے، اللہ کے ارشادات کا مجموعہ ہے، تمام علوموں کا مجموعہ ہے قرآن کریم۔ جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ۔ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ، اے اللہ کے حبیب، نزلنا علیک، ہم نے آپ پر جو قرآن اتارا ہے، جو کتاب اتارا ہے، تبیانا لکل شیء، ہر چیز کا بیان ہے، اس میں وضاحت ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ نے ہر چیز کے علم دیا ہوا ہے، اس علم کو جمع کیا ہوا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرًى وَرَحْمَةً، وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرًى لِلْمُسْلِمِينَ، اس میں ہدایت ہے مسلمانوں کے لیے، اور رحمت ہے، یہ قرآن رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَبُشْرًى، اس کتاب کے اندر جب مسلمان اس کتاب کی تلاوت کریں گے، سمجھ کے پڑھیں گے، تو اس کے اندر بہت ساری خوشخبری ہے، جنت کے بارے میں، ہدایت کے بارے میں، اس طرح بہت سارے ان کے اعمال کی خوشخبری ہے۔ جو اعمال، جو بندہ جو نیک عمل کرتا ہے، نیک عمل والوں کے لیے بہت ساری خوشخبری ہے اس کتاب میں۔ اللہ وبشر الصابرین اذا اصابتهم مصیبہ، وبشر، قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العزت بہت ساری خوشخبری تھی ان کے لیے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے۔ اور اسی کے ماتحت ایک حدیث ہے، حدیث عبداللہ بن مسعود، ابن مسعود فرماتے ہیں من اراد العلم، جمع کرنے کے معنی میں یہ حدیث ہے، من اراد العلم، جس کو علم کی طرف جستجو ہے، علم کی طرف لگاؤ ہے، علم کی طرف اس کی محبت ہے، رغبت ہے، وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، طلب ہے اس کے لیے، ہمیشہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے، وہ کیا ہے، فَلْيَثَوِّرِ الْقُرْآنِ، تو اس شخص کو قرآن کے اندر غور فکر کرنی چاہیے، قرآن میں تدبر کرنی چاہیے، قرآن کی آیاتیں پڑھے، جب قرآن کی تلاوت کرے، تلاوت کرتے وقت وہ اس آیت کا میننگ کیا ہے،
معنی کیا ہے، مطلب کیا ہے، اللہ رب العزت کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے، کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں، غور فکر کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پڑھا فَإِنَّ فِيهِ عِلْمَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ، کیونکہ قرآن کے اندر اولین والآخرین کے تمام علوم، اولین اور آخرین، دنیا کی ابتدا دنیا کی انتہا کے تمام علم جمع کیے ہوئے ہیں۔ اولین جیسا کہ سیدنا آدم کی خلقیت، آدم علیہ السلام کے جنت کے حالات، پھر آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا کو جنت سے دنیا کے طرف اتارنے کے حالات، اس کے سیدنا نوح، اس کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام، ان تمام انبیاء کرام کے حالات قرآن کریم میں ذکر ہے، کیونکہ ان سے ہمیں سیکھنا چاہیے، ان کے علوموں کو، ان کے تجربے کو، ان کے خدمات کو، ان کے خدا کی طرف جو لگا ہوا سب کچھ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جمع کیا ہے۔ اسے کہتے ہیں علم الاولین۔ وہ علم الآخرین کیا ہے؟ قیامت، دنیا کا ختم ہونا، دنیا کس طرح ختم ہو، قیامت کے دن کا وقوع ہونا، قیامت کے دن کے حالات، اس کے بعد جنت، قیامت سے جنت و جہنم میں کے جزائے، کون لوگ جنت میں جائیں گے اور کون لوگ جہنم میں جائیں گے، خدا کے انعامات لوگوں پر، تو وہ تمام چیزیں اللہ رب العزت نے اس قرآن میں کلام کریم میں جمع کیا ہے۔ تو میں شیخ دلوار حسین الازہری گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے، یہ دل سے میری گزارش ہے، جیسے قرآن سے محبت کریں، قرآن کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو آپ سے باتیں کرتی ہے ہمیشہ۔ ایک جو بندہ قرآن کو سمجھ کر پڑھتا ہے، گویا کہ قرآن اس سے باتیں کر رہا ہے۔ آپ کے پاس کتنی بڑا مشکلات ہو، پریشان ہے آپ، بہت سارے مصائب میں گرے ہوئے ہیں، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کریم کو اٹھا کے وضو کرے، قرآن کریم اٹھائے اور ایک جگہ بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے، سمجھ کر اللہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بس خدا سے باتیں کریں، آپ کے تمام مشکلات، تمام پریشانی قرآن کریم حل کر دے گا۔ یہ ہے قرآن کریم۔ قرآن کریم اپنے بندوں کے ساتھ، اللہ رب العزت اپنے بندوں کے ساتھ قرآن کریم کے ذریعے سے بات کرتا ہے، قرآن کریم کے ذریعے سے بات کرتا ہے۔ اس وجہ سے نماز میں جب ہم سورات پڑھتے ہیں کہ صرف امام صاحب پڑھتے ہیں، کوئی دوسرے لوگ کیوں نہیں پڑھتے، مقتدی لوگ، اس وجہ سے ایک شخص کو ہم لوگ وکیل بنا دیتے ہیں خدا سے بات کرنے کے لیے۔ یہی ہے، تو آپ حضرات سے گزارش ہے کہ قرآن کی تلاوت زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کریں، اور رمضان کے مہینہ ہے، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرنے کی اور قرآن کو سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔